اب جیسے ہی ان کو خواب ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہا اے میرے پیارے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو۔ انہوں نے 100 اونٹ لیے، پہاڑی پہ لے جا کر کے کہاں ذبح کر دیے۔ پھر خواب ہوا پہاڑی پہ لے جا کر کے ذبح کر دیے۔ اللہ ذرا سنو، جب اونٹ اب جب ذبح ہو گئے، تیسری رات پھر خواب آیا، اے میرے بندے قربان کرو۔ مولا کیا کروں؟ کہا جو تمہیں جان سے زیادہ عزیز ہو وہ کرو۔ تو جان سے زیادہ پیارا عزیز کون ہوتی؟ اولاد۔ آج ان کے بچے حافظ قرآن بنے، تمہارے ابا کیا نام بیٹا؟ توحید حسن۔ کتنے خوش ہو رہے ہیں؟ کون سے کون سے والے؟ ارے ماشاءاللہ وہ بھی تو دولہ میاں بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ برکت ہے فرمائے، سمجھے؟ صحیح بات۔ ادھر سامنے بیٹھو نا، اللہ تعالیٰ برکت ہے۔ خیر ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے، ان کی داڑھی اللہ تعالیٰ، لیکن اب کاٹیو مت۔ ہاں کہیں پتہ چلے صبح کو جا کے پردہ لگا کے آڑ میں اور نائی سے بولے قطر دے، ہاں ایسے نہیں چلے گی۔ اب بچہ حافظ قرآن ہو گیا، 5 وقت کی نماز پڑھو گے، بہت خوش قسمت ہو تم۔ اب جب معاملہ یہ ہوا کہ اولاد کو ذبح کرے، اب سوچا ان کی ماں کیسے صبر کرے گی۔ چھری رکھ لی، رسی رکھ لی۔ اب رسی رکھنے کے بعد کہا بچے کو اٹھا دو، 7 سال کا بچہ، معصوم بچہ، باپ بھی معصوم، خود بھی معصوم۔ کہا چلو کہاں لے جا رہے ہیں؟ لے جا رہے ہیں دوست کی ملاقات کے لیے۔ اب جب راستے میں چلے تو شیطان نے ورغلانا شروع کیا۔ شیطان کہنے لگا 60-59 سال کی عمر میں تمہیں اللہ نے یہ بیٹا عطا فرمایا، اس کے علاوہ کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ ارے خواب کی بنا پر، خواب تو جھوٹا بھی ہوتا سچا بھی ہوتا، خواب کی بنا پر تم اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کنکریاں اٹھائی اور اٹھا کر کے شیطان کے ماری اور کہا او شیطان لعین مردود ہٹ جا، تو اللہ کے حکم سے مجھے پھیرنا چاہتا۔ اگر اللہ مجھے اسماعیل جیسے 1000 بھی بیٹے دے اور ان کے قربان کا حکم دے تو میں ایک ایک بیٹے کی قربانی دیتا جاؤں گا اور اللہ کو راضی کرتا جاؤں گا۔ حاجی لوگ جاتے ہیں حج کو تو وہاں شیطان کے کنکری مارتے نہیں مارتے؟ شیطان ہے کیا وہاں پہ بھی؟ میں نے دیکھا پلر کھڑے، ابھی رمضان کے بعد میں گیا تھا، لیکن کنکریاں آج بھی مار رہے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اے ابراہیم تو نے میرا حکم ادا کرنے کے لیے یہ کنکریاں ماری۔ میرا آخری پیغمبر جو آئے گا اس کی امت جب حج کرنے کے لیے آئے گی تب تک تیری ادا اپناتی رہے گی۔ جب تک کنکری نہ مارے تو حج کے ارکان پورے نہیں ہو رہے۔ اب چلو اور آگے، اب اس نے حضرت حاجرہ کے پاس بوڑھا بن کے آیا، بوڑھا، شیطان تو شیطان ہی ہے، اب بوڑھا بن کے کہاں گئے تمہارا بیٹا؟ کہا اپنے دوست کی ملاقات۔ کہا دعوت میں یا ملاقات کے لیے کوئی رسی لے جاتا، چھری لے جاتا؟ کہا پھر؟ کہا اس کے باپ اس کو ذبح کریں گے، قتل کریں گے۔ کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے گا؟ نہیں، رب کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ کہنے لگی اگر رب کا حکم ہے تو اسماعیل جیسے میرے 1000 بیٹے ہو، ایک ایک کر کے رب کے حکم پر میں خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرتی جاؤں تو مجھے اور مزہ آئے گا۔ اللہ، یہاں بھی اس کی نہیں چلی۔ اب جب شیطان نے سوچا اب اسماعیل ہی رہ گئے ان کے بعد اور چلو، اسماعیل السلام سے کہا معلوم ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابا جان کے ساتھ جا رہے ہیں۔
بچے کتنے خوش ہوتے ہیں اپنے ابو کے ساتھ جاتے ہیں کہ ابا جان کے پاس جا رہے ہیں. اچھا تمہیں قتل کرنے لے کے جا رہے ہیں؟ قتل کرنے؟ کہہ رہا میرے ابا تو بہت پیار کرتے ہیں، ایسے کیسے کر دیں؟ کہ نہیں رب کا حکم ہے. تو کہا تو شیطان مردود لعین ہے جو رب کے حکم سے مجھے روک رہا ہے. ارے میرا نصیب ایسا اگر رب کا حکم ہے تو میں ایک مرتبہ نہیں اللہ مجھے 1000 مرتبہ پیدا کرے اور اپنی راہ میں میری قربانی لے لے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں. اب وہاں بھی نہیں چلی. اور اس سے پہلے کی ایک بات بتا دوں، حضرت ہاجرہ سے یہ پیدا ہے. حضرت اسماعیل کی ماں کا نام کیا؟ ارے بھول گئے، بولو نا. حضرت ہاجرہ. میک والو بولو. اچھا نام کیا تمہارا؟ نا میک والوں کا نام کیا؟ انیس. انیس میں نے اس لیے پوچھا نام سے پہچان لیتا کہ یہ کدھر والے ہیں. کئی ایسا ہو جاتا نا میک والا بیچارہ کوئی غیر آ جاتا ہوتا تو اب میں اس سے اگر کلمہ پڑھوانے لگوں بول سبحان اللہ، بیچارے کو اسے کیا پتا وہ گنگا رام تھا یا کوئی اور تھا، اسے کلمے کا کیا پتا. اس لیے پہلے نام پوچھ لیتا ہوں. مگر انہوں نے ہری ٹوپی لگا رکھی ہے، پہچان پہلے ہی. بھلے ٹوپی جمعے کو لگتی ہو ان کی مگر جلسے میں ضرور لگی. 5 وقت میں مسجد میں جایا کرو، جمعے کے دن بنتا نمازی پکا. حضرت اس سے پہلے کی بات بتاؤں، حضرت سارہ نے کہا اور حکم ہوا کہ جاؤ حضرت ہاجرہ کو ان کے بیٹے کو چھوڑاؤ وادی زیزرہ میں. حاجی لوگ سننے کی بات ہے. تو چھوٹا سا بچہ، توجہ رکھو توجہ، ہاں بیٹا. حضرت اسماعیل دودھ پی رہے تھے تو حضرت ابراہیم نے تھوڑا سا پانی لیا، کھجورے لی اور اپنی بیوی ہاجرہ کو لیا اور بچے کو لیا اور لے کر کے چلے آئے وہاں پہ کعبے کے پاس میں وادی زیزرہ، وہاں چھوڑ دیا. ہاجرہ بولی اے میرے سرتاج کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ اگر حکم ربی ہے تو مجھے چھوڑ جاؤ. انہوں نے اس پر رضامندی کی. حضرت ہاجرہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر حکم ربی ہے اللہ کو یہ منظور ہے تو میں راضی ہوں. جب تک وہ کھجور رہی کھاتی رہی، بچے کو دودھ پلاتی رہی، پانی پیتی رہی، بچے کو دودھ پلاتی رہی. حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے علاوہ تیسرا کوئی انسان نہیں تھا. اللہ اللہ، اب پانی ختم ہوگا، کھجوریں ختم ہو گئی، ریگستان تھا وہاں پانی بھی نہیں تھا، پانی نہیں ملا. بھوک کے مارے پیاس کے مارے حضرت ہاجرہ کا دودھ خشک ہو گیا. جو بچے کو دودھ پلانے والی ماں ہماری بہن ہو، اسے پانی اور کھانا نہ ملے تو دودھ کیا ہو؟ حضرت ہاجرہ کا دودھ خشک ہو گیا. حضرت اسماعیل رونے لگے دودھ کے مارے، بھوک کے مارے. اب حضرت ہاجرہ پریشان، کیا کرے کیا کرے کیا کرے. انہوں نے وہاں میں ابھی گیا تھا نا رمضان میں، صفا اور مروہ دیکھا ہے. انہوں نے چھوٹے سے زمزم شریف پیا ہوگا نا تم نے، زمزم شریف اب تو بیماری کے لیے شفا ہے الحمدللہ. حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو رکھا اور اس پہاڑی سے اس پہاڑی پہ دیکھنے جاتی تھی کہ کئی کوے اڑ رہے، چیلے اڑ رہی ہیں یا نہیں اڑ رہی ہیں. پہچان تھی اگر کئی کوے اڑتے ہو، چیلے اڑتی ہو تو پہچان یہ تھی کہ یہاں پہ پانی ہوگا. یہ پہچان چیل کووں کی. تو پہاڑی کی راستہ ایسی ہوتی ہے، نیچے پھر بٹیا پھر ایک دم چڑھ. حضرت ہاجرہ دھیرے 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 چلتی تھی، اپنے بچے کو دیکھ رہی چلتی تھی. بچے جب نیچے پہنچ جاتی تو بچہ چھپ جاتا تھا تو نیچے بڑی تیزی سے دوڑ کے اوپر پہنچ جاتی تھی. سمجھ میں آ رہی؟ اوپر پہنچ جاتا کہ بچہ دکھنے لگے. تو آج حاجی لوگ جو دوڑتے ہیں حج
کرنے جاتے صفا اور مروہ کے درمیان، وہاں پہ ہری لائٹیں لگی ہوئی، وہاں پہ دوڑتے، قرآن اور حدیث نہیں پڑھا جا رہا، خالی دوڑ رہے کیوں؟ یہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے، اللہ کو اتنا پسند، اتنا پسند، اتنا پسند، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہہ دیا اگر میرے گھر کا طواف کرنے آؤ گے، حج کرنے آؤ گے، جب تک میری بندی کی ادا پوری نہیں کرو گے تو تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اب 7 چکر لگے، 7 مرتبہ آئی دوڑی۔ حضرت اسماعیل اپنی ایڑی، بچے کے آدمی ہاتھوں چلاتا ایڑی رگڑتا، حضرت اسماعیل نے جب ایڑی رگڑی 7ویں چکر پورے جب دیکھا تو پاؤں کے نیچے سے پانی بہ رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ آئی، جلدی سے پانی کو روکنے لگی، کہنے لگی زم زم قف قف، کہنے لگی ٹھہر جا ٹھہر جا، رک جا رک جا۔ وہی اس پانی کا نام رکھا گیا زم زم۔ اور نبی کے قدموں کی برکت تو دیکھو یار۔ اچھا باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کیونکہ یہ مہینہ چل رہا ہے اس لیے بول رہا ہوں۔ نبی کے قدموں کی برکت تو دیکھو کہ پانی ایڑی جو رگڑی تھی نا انہوں نے، تو کئی لاکھ ہر سال حاجی جاتے، بولو جاتے نہیں جاتے؟ اس کے باوجود مکہ مدینہ میں ہر سال ایک مرتبہ میں نہیں، عمرے والے کتنے آ رہے جا رہے ہیں، لاکھوں آدمی ہر وقت وہیں رہتا، اور پھر اتنا استعمال، اور کتنے 100 سال ہو گئے اس سے لے کے اب تک وہ کنواں سوکھا ہی نہیں، اس کنویں کا پانی ختم نہیں۔ کیا یہ نبی کے قدموں کی برکت نہیں ہے؟ الحمدللہ نبی کے قدموں کی برکت۔ اب معاملہ یہ ہوا، شیطان نے ادھر ورغلایا کہ تمہارے ابا تمہیں لے جا رہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کیا بات ہے ابا جان، یہ ایسے ایسے کہہ رہا۔ شیطان بھاگ گیا۔ اب انہوں نے کہا ہاں بیٹا میں تمہیں کہاں لے کے جا رہا۔ اب قرآن نے کیسے بیان کیا، اجازت پڑھوں؟ قرآن نے کیا کہا؟ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کو نقل گیا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا، اللہ کا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنامی، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انا اذبحک، کہ میں تم کو ذبح کر دوں۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ اب ذرا قرآن سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کروں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اب وہ کیا کہتے ہیں باپ؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ ابا جان، آپ کو جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے۔ یہ بیٹے کہہ رہے ہیں بیٹے۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، غالباً سورہ صافات ہے یا سورہ انبیاء، ہاں یہ سورہ صافات ہے نا۔ کہ اے میرے بیٹے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا آپ کو کر گزریے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ
قریب انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ. کہا کر گزریے جو آپ چاہتے ہیں. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اب آگے قرآن فَلَمَّا أَسْلَمَ، ان دونوں نے تسلیم کر لیا، اپنی گردنیں خم کر لیا. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل لٹا دیا. اللہ، اب پیشانی کے بل. حضرت اسماعیل نے کہا تھا ابا جان میری 2-3 باتیں مان لیں. کہا بیٹا کیا؟ کہا ایک تو رسی سے جب مجھے ذبح کرے نا تو رسی سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، اور دوسرا جب ذبح کریں تو اپنی آنکھوں سے کپڑے کی پٹی باندھ دینا، اور تیسرا جب مجھے ذبح کریں اور میں ذبح ہو جاؤں تو میری یہ چادر خون میں بھگو کر کے میری ماں کو دے دینا، تاکہ میری ماں صبر کر لے کہ راہ خدا میں ان کا بیٹا قربان ہو گیا. کہا یہ کر لینا. کہا بیٹا ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں کیوں باندھو؟ کہا اس لیے تکلیف تو ہوتی ہے، چھری چلے گی تو کہیں میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے اور آپ کا پیار حکم پر غالب نہ آ جائے. کہا پٹی کیوں؟ کہا اس لیے بیٹے، وہ کہہ رہے ابا اس لیے جس وقت چھری چل رہی ہوگی آپ کی نظر میرے چہرے پہ ہوگی، میری نظر آپ کے چہرے پہ ہوگی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت یہاں بھی غالب آ جائے اور آپ کی چھری رک جائے. میں نہیں چاہتا کہ آپ کی چھری رک جائے. جب اتنا کہا بیٹا ٹھیک ہے، انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، جکڑ کے آنکھوں سے پٹی باندھ لی، چادر ایک طرف رکھ لی، اور جیسے ہی چادر رکھی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں کو تم نے بیٹا تھوڑا کھلا کر دو، آواز کھینچ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا. قرآن میں ذکر ہے، یہ کوئی کسی کی کہانی نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. اب جیسے ہی لٹایا اور انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب چھری چلائی تو چھری چل نہیں رہی تھی، پھر تیز کی، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جب چھری چلائی تو اللہ نے جبریل سے کہا جبریل چلے جاؤ اسماعیل کو پاؤں میں سے نکال لو اور جنت سے ایک جانور لے جاؤ، ایک دمبا لے جاؤ، ایک مینڈا لے جاؤ، لے جا کر کے حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نیچے رکھ دو، اسماعیل کو نکال لو. لیکن حضرت ابراہیم کو پتہ نہ چلے. حضرت جبریل فرماتے ہیں میں اتنی تیزی سے صرف 2-3 مرتبہ آیا تھا، عرش اعظم پہ تھا. ایک اس وقت جب اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کب جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا تو اللہ نے کہا تھا جاؤ میرے یوسف کو پانی پہ گرنے سے پہلے روک لینا. تو میں عرش اعظم سے اتنی تیز آیا تھا، یوسف پانی پر نہیں پہنچے تھے، میں نے روک لیا تھا. اور ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا کہا جاؤ ڈالنے سے پہلے ابراہیم آگ میں جانے سے پہلے آگ کو گلے گلزار بنا دو. تو میں اتنی تیزی سے آیا تھا. ایک مرتبہ جب میرے نبی کا دانت شہید ہوا تھا تو دانت زمین پہ گرنے سے پہلے میں نے کہا تھا جاؤ جبریل، اللہ نے کہا تھا جاؤ جبریل زمین پہ نہ گرے، محبوب کے دانت کو اپنے نورانی پر پہ لے لینا. اور ایک مرتبہ جب چھری چل رہی تھی تو اللہ نے کہا جاؤ جنت سے دمبا لو، اسماعیل کو نکال لو اور دمبا رکھ دو. میں اتنی تیزی سے آیا کہ چھری یہاں سے یہاں تک نہیں لا پائے تھے اور دمبا میں نے رکھ
اللہ اب جب معاملہ یہ ہوا، ابو در جب دمبا رکھ گیا، چھری چلائی تو گردن کٹ گئی۔ حضرت ابراہیم بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب یہ دعا پڑھ رہے، دعا اللہ بہت خوش ہوئے کہ اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے میرا بیٹا قبول کر لیا، اکلوتا بیٹا تھا۔ اب ذرا سنو، آپ نے آنکھوں سے پٹی کھولی تاکہ ان کی چادر بھگو دوں۔ جب آنکھوں سے پٹی کھول کے دیکھا تو اسماعیل نہیں بلکہ جنت سے جو میڑا دمبا آیا تھا وہ ذبح ہو گیا، اور برابر میں پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے چھائی میں حضرت اسماعیل مسکرا رہے ہیں۔ اللہ مسکرا رہے ہیں، توجہ ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ قربانی مسکرا رہے ہیں۔ اب جب دیکھا تو جس کا ایک بیٹا ہو تو باپ کیا ہوتا، ایک دم اس کو چھوڑتا اور بیٹے کو جا کے لپٹ جاتا، میرے بیٹے تو بچ گیا، کیسے بچا بتا تو۔ مگر ان کے دل میں کیا ہے، بیٹے کو دیکھ تو لیا، دیکھنے کے بعد اس قربانی کو دیکھا اور کہنے لگے مولا کیا تم مجھ سے راضی نہیں ہوا، میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اے اللہ تو نے قبول نہیں کی۔ اللہ اب قرآن سنو، اللہ فرماتا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ بھیجا، ہم نے قبول کر لیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اور آگے قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، پریشان مت ہو ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، قبول تمہارا کام تھا، حکم کو بجا لانا تمہارے رب کا کام ہے، تمہاری قربانی کو قبول کرو۔ اب امت محمدیہ میں ایام لہر میں صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ بولو کرو گے قربانی؟ کچھ لوگ نا جانور لاتے تا مرا کھرا، بیچارے سے چلا نہیں جا رہا، اور ہی لگا کہ چل چل چل، اور اس میں ہوں گے 7 کوک میں کٹے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہوں گے 7 حصے، سستی سے سستی بس چھٹ جائیں، بس چھٹ جائے۔ اور کچھ لوگوں میں کیا ہوتا ہے، بولے وہ ہم نے بس ان کے ذہن میں کیا نا کہ 7 سال بس قربانی کر دو تو 7 حصے پورے ہوئے۔ گاؤں میں دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حصہ 1 سال ہو گیا، دوسرا حصہ پھر ہو گیا، تیسرا حصہ پھر ہو گیا، مطلب 7 حصے کر دو تو قربانی اب ان پہ واجب نہیں رہی، یہ سوچتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جب تک 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا اتنی اگر ملکیت رکھتا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے، یہاں تک کہ اس کی جو ضرورت زندگی ہے اس کے علاوہ اس کی زمین تو ہوگی 1 بیگھا، تو وہ قریب وہ بیچ کے گیا 52.5 تولے چاندنی مل جائے گی۔ یہاں تک کہ آتا ہے اگر کسی کے 6 کمرے ہوں، 6 کمروں میں اگر 2 میں تالا پڑا ہوا ہو، استعمال میں نہیں آ رہے ہیں، 4 میں ہی رہ رہے ہیں گھر والے، اتنے گھر میں رہنے والے ہیں ہی نہیں، تو ان 2 کمروں کی بھی قیمت جوڑی جائے گی۔ اب بھی اگر 52 تولے چاندی تو اس پہ بھی قربانی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں تمہاری بستی کا کیا نام ہے؟